یہ خوشی منانے کی نیت سے کہ 1 جنوری ہے، فلاں دن جنوری مہینے کا پہلا دن ہے جس سے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور ان کی نیت میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم سال کے اس پہلے دن اچھا کھانا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنے تو پورا سال ہمارا اچھا جائے گا۔ یہ ہم میں سے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے۔ اس وجہ سے کرتے کیا ہیں؟ گھروں کو سجاتے ہیں بلبوں سے، ٹیوب لائٹ سے، کمکموں سے، اور اس دن اچھا سے اچھا کھانا پکاتے ہیں، انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں 31 دسمبر کی رات کو جاگے ہوئے رہتے ہیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں، کیا کہنے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں یا ایک غیر مسلم اس طرح کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں اس طرح سے پٹاخے پھوڑتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ پورا بازار، پورا شہر گونج اٹھتا ہے۔ مقصد بنانے میں لگا ہے، نئے سال کی زندگی میں نئی کامیابی کھوجنے میں لگا ہے۔ نیا سال آخر 1 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ جنوری خاص ہے۔ اللہ کے بندو، آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے خوشیاں منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن اس سے خاموش ہے، حدیث اس سے خاموش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی سال کی شروعات ہوتی تھی، چاہے انگریزی سال کی شروعات ہو، چاہے عربی مہینے کی شروعات ہو، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نیا سال نہیں منایا، نہ صحابہ اکرام نے منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، بالکل ہی نہیں۔ آپ یہ طریقہ کہاں سے لائے ہیں؟ کہاں سے لائے ہیں؟ أما عن التهنئة بالعام الهجري الميلادي الجديد فتلك بدعة ليست في ديننا، ليست في ديننا التهنئة بالعام الميلادي الجديد، بل وليس في ديننا التهنئة بالعام الهجري أيضا. وأما هنا في العام الميلادي الجديد أنه أصبح عيدا للكفار، فليس لنا أن نشاركهم فيه ولا في صفة من صفاته. یہ اسلام والا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کا طریقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس دن ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وأما تبادل التهاني بالعام الجديد فإنه غير مشروع، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله هذا السؤال: هل يجوز تبادل التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ فقال رحمه الله: لا أعلم لها أصلا من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح، فلا تبدأها، لكن لو بدأك بها أحد فلا بأس أن تقول وأنت كذلك، فإذا قال كل عام وأنت بخير فلا مانع أن تقول وأنت كذلك، نسأل الله لنا ولك كل خير، وأما البداءة فلا أعلم لها أصلا. نیا سال ہے، اس وجہ سے ہمیں مبارکباد بھی پیش کرنا پڑے گا، جیسے دن ہوتے ہی یا اسی وقت سے رات کے 12 بجے کے بعد ہی سے شروع کر دیتے ہیں نیا سال مبارک۔ کچھ لوگ انگریزی میں بولتے ہیں ہیپی نیو ایئر، کچھ لوگ عربی میں بولتے ہیں کل عام وانتم بخیر۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیا سال مبارک کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہیپی نیو ایئر کہنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ کل عام وانتم بخیر کہنے کی ضرورت ہے۔ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ اکرام نے کیا، اور نہ ہی ہمارے سلف میں سے کسی نے کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب، میرے بھی واٹس ایپ میں کبھی کبھی آ جاتا ہے لکھ کر کے ایک دم خوبصورت طریقے سے ہیپی نیو ایئر، کچھ لوگ نیا سال مبارک اس طرح کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہہ دے تو وہاں پہ فتویٰ بازی کرنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ منہ بچکانا ہے کیوں اس طرح کہہ رہے ہو ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ سب بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے نیا سال مبارک ہے تو آپ ان کو دعا دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنی کتاب نور علی الدرب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نیا سال مبارک کہہ دیتا ہے تو آپ کہہ دیجئے وَأَنْتَ كَذَلِكَ، چلیے آپ بھی ٹھیک ٹھاک رہیں، آپ کو بھی اللہ صحیح سلامت رکھے۔ تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو دیکھا تو نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر وغیرہ وغیرہ، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فالتو اور واہیات چیزیں ہیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔